حبیب کی خوش قسمتی تھی، زمانہ پایا تو امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ کا پایا۔ امام حسن بصری کیا پایا؟ اب توبہ کرنے کے لیے حبیب نکلے اور کہاں؟ امام حسن بصری کی خانقاہ پر۔ وہاں پر امام صاحب ایسے ہی کچھ مرید حضرات بیٹھے تھے، انہیں توبہ کے اوپر درس دے رہے تھے، اللہ کے خوف کا درس دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں سمجھاتے سمجھاتے زبان سے جملہ یہ نکلا، اگر آج کے دن حبیب سود خور بصرہ کا سب سے بڑا گنہگار بھی توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ جب یہ جملہ نکلا، ہائے اللہ میں اتنا گنہگار ہو گیا کہ اب خانقاہوں میں بھی میرے گناہوں کے چرچے کیے جاتے، اتنا بڑا گناہ۔ ایک اور خلیفہ ہے امام حسن بصری کے، حبیب اجمی، سنا آپ نے؟ حبیب اجمی یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور بصرہ کے رہنے والے تھے، اللہ نے بہت مال و دولت دی، بڑے تاجر تھے۔ اب مال آیا تو مال اور کمانے کی جو ہے کہتے ہیں نا لالچ بڑی، تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ حبیب نے اپنے مال کو سود پر دینا شروع کیا، لوگوں کو سود پر اپنی رقم دینا شروع کی اور پھر وصولنا شروع کیا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، کبھی بیاج کی سود کی نحوست میں مت پڑنا، یہ گندگی اتنی خراب گندگی ہے نا۔ سود کھانے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، سود لینے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، دینے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، جو لوگ گواہ بنتے ہیں ان پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ سود کی رقم کبھی نہ لینا، یہ رقم ہے نا بڑی خراب رقم ہے، یہ زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو حبیب اور جانتے جو لوگ سود کھاتے ہیں نا ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، بے مروت ہوتے ہیں، ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو حبیب کا اصول تھا یہ سود پر رقم دیتے اور ہفتے کے ایک دن وصولی کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ اچانک ایک دن سود کی رقم وصولنے کے لیے حبیب نکلے، حبیب سود کی رقم وصولنے نکلے اور راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جب دیکھا تو بچے کہتے ہیں آپس میں کہ ہٹ جاؤ، حبیب کو راستہ دے دو۔ اگر حبیب کے جسم سے یا اس کے پیر سے لگی ہوئی گرد و غبار بھی ہمارے جسم پر پڑ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ بچوں میں کتنی سمجھ تھی، آج ہمارے بچوں کو کیا پتا۔ وہ بچے بھی سود کو جانتے تھے، سود کیا ہے۔ جب بچوں کی بات حبیب نے سنی تو بچوں کی بات دل پر لگی، لیکن ابھی پورا مکمل طور پر دل جو ہے نرم نہیں ہوا تھا۔ ایک خاتون کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے، کہا کون؟ کہا میں حبیب ہوں۔ جیسے کہا میں حبیب ہوں اور اپنے سود کی رقم وصولنے کے لیے آیا ہوں، ہفتہ لینے کے لیے آیا ہوں، اندر سے ایک غمگین آواز، ایک خاتون کی آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے اے حبیب میرے شوہر تمہاری رقم کا انتظام کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس لوٹ جائیں گے تمہاری رقم کو ہم لوٹا دیں گے۔ لیکن حبیب نے کہا نہیں، تجھے پتا ہے میں جس کے دروازے پر جاتا ہوں لیے بغیر واپس نہیں ٹلتا، لیے بغیر واپس نہیں ہوتا۔ اس نے کہا خدا را حبیب رحم کر، ہم پر ترس کھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا اگر ابھی اس وقت مجھے اپنا مال نہ ملا تو میں چلا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گا، پھر تمہاری عزتوں کا تماشا بن جائے گا۔ عزت دار خاتون تھی، اس نے کہا حبیب ایک کام کر، میرے بچے 2-3 دن سے بھوکے ہیں، ان کے حلق کے نیچے سے اناج کا دانہ نہیں گیا، اللہ اکبر، ایک کام کر، میرے شوہر نے بکری کا سر اور پایا ادھاری کے طور پر لایا ہے، ایک کام کر تو یہ بکری کا سر اور پایا لے جا اور اس ہفتے کی وصولی سمجھ کر رکھ لینا۔ حبیب کا دل سخت تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بکری کا سر اور پایا لیتا ہے، لیکن غمگین آواز نے پھر کہا حبیب خدا را رحم کر، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ وہ خاتون سوچ رہی تھی حبیب کے دل میں ترس آ جائے گا تو حبیب یہ بکری کا سر اور پایا واپس لوٹا دے گا، لیکن حبیب نے کہا تیرے بچے جیے تیرے بچے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچا، خاتون سے کہا اے خاتون
دیکھو میں بکری کا سر اور پایا لے کر آیا ہوں، جلدی جلدی اسے بناؤ، آج ہم بکری کا سر اور پایا کھائیں گے۔ بیوی بھی اچھی تھی، نیک تھی، وہ سمجھاتی تھی، اے حبیب خدا کی ذات اور خدا کا خوف کھا، یاد رکھ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں موت آئے گی۔ جو ہے بیوی سمجھایا کرتی تھی، کئی مرتبہ بیوی نے منع بھی کیا لیکن حبیب نہ مانا، اور آج بکری کا سر اور پایا لا کر دیا ہے، کہا اسے بنا، آج ہم کھائیں گے۔ وہ بکری کا سر اور پایا ہانڈی میں رکھ دیا گیا، بنانے کی تیاری ہوئی۔ آپ کو پتا ہے جب اس طرح کے کھانے ہمارے گھروں پر بنتے ہیں تو اس کی خوشبو محلے میں پھیلتی ہے، گلیوں میں پھیلتی ہے، یا بہت کم آپ لے تو پڑوس میں ضرور جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک درویش کا وہاں سے گزر ہوا، حبیب کے گھر سے بہترین خوشبو آ رہی تھی، وہ درویش جو ہے حبیب کی چوکھٹ پر رک گیا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمیشہ فقیر ہماری چوکھٹ پر مانگنے نہیں آتا، کبھی کبھی کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو دینے آتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کچھ نہ کچھ عطا کرنے آتے ہیں۔ حبیب کی قسمت چمکنے والی تھی، حبیب کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا تھا۔ وہ درویش حبیب کی چوکھٹ پر آئے، آواز لگائی، حبیب باہر آئے، کہا بابا کیا ہوا؟ کہا حبیب اے شخص، حبیب نے کہا ہاں میرے گھر پر بکری اور اس کے سر کا پایا بن رہا ہے، لیکن اے بابا اگر میں نے تجھے وہ بکری کا سر اور پایا دے دیا تو امیر نہ ہوگا لیکن میں غریب ضرور ہو جاؤں گا۔ جب اتنی بات کہی ہے اس درویش نے حبیب کو کہا حبیب خدا کا خوف کھا، تیرے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، اب بھی پلٹ جا اللہ کی بارگاہ میں، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جا، توبہ کر لے۔ حبیب کے دل پر اس درویش کے جملے اثر کیے، لیکن ابھی بھی مکمل اس کا دل جو ہے سخت دل موم نہ ہوا تھا۔ اب گھر کے اندر جاتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے، بیوی کو کہا، خاتون کو کہا، اے میری شریک حیات وہ ہانڈی کو لے آؤ۔ وہ ہانڈی لائی جاتی ہے جس میں بکری کا سر اور پایا بنایا گیا تھا، جس ہانڈی سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ اب وہ دسترخوان پر رکھی گئی، اور دسترخوان پر رکھنے کے بعد جیسے ہی اس ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا گیا، کیا دیکھتے ہیں؟ اب اس کے اندر نہ بکری کا سر ہے نہ پایا ہے، بلکہ وہ خون بن چکا ہے، خون بن گیا۔ جب یہ منظر حبیب نے دیکھا تو اب پورے جسم پر خوف طاری ہو گیا، اور پھر حبیب نے خود کہا حبیب اب یہ پلٹنے کا وقت ہے۔ ضمیر نے پکارا حبیب اگر اب بھی توبہ نہ کی تو اب موقع نہیں ملے گا، اب پلٹ جا، اب توبہ کر لے۔ حبیب نے ارادہ کر لیا کہ اب میں توبہ کر لیتا ہوں، بہت جرائم کر لیے، بہت پاپ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا۔ جب حبیب نے سنا، خانقاہ کے گیٹ پر دروازے پر تو پہنچ گیا تھا، جب امام حسن بصری کی زبان سے سنا اور آگے گئے، حضور آپ نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ اور کہہ دے، کہا آج بصرہ کا سب سے بڑا گنہگار حبیب بھی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور آگے بڑھے حضور، ایک مرتبہ اور کہا آج بصرہ کا سب سے بڑا گنہگار حبیب سودخور بھی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ قدموں میں گر گئے، حضور جس حبیب کی بات آپ کر رہے ہیں وہ حبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، اور میں آپ کے ہاتھوں پر توبہ کرتا ہوں، جن کا مال میں نے سود کے طرح سے لیا ہے وہ مال واپس لوٹا دوں گا، جن کا دھیان نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دوں گا۔ میرے عزیزوں پلٹے وہاں سے توبہ کر تھا، ہٹو ہٹو ورنہ اس کے پیر کی گرد بھی پڑ گئی نا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب بھی وہ بچے کھڑے تھے، اور جیسے ہی حبیب کو دیکھا تو دیکھتے کے ساتھ کہتے بچوں دیکھو دیکھو وہ حبیب خدا آ رہا ہے، حبیب خدا آ رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو، مولا کون سے منادی کو بھیج دیا؟ اعلان کرنے والا کون سا اعلان کرنے والا آ گیا جس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ حبیب نے توبہ کر لیے، حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کر لی ہے۔ اتنا کہا آپ نے پھر پلٹے، اور میرے عزیزوں پلٹے نا، 40 سال تک مجاہدے کرتے رہے، 40 سال تک۔ پھر اللہ نے ان کو بھی کیا شان عطا فرمائی، یہ بھی غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، یہ بھی غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں۔ میرے عزیزوں تاریخ میں کتنے ہی واقعات بھرے پڑے، توبہ تو کریں، ہم توبہ کریں گے نا
تو وہ اللہ غفور الرحیم کتنے ہی پاپ کیوں نہ کیے ہو. ہاں جس طرح